ارادہ تو کیا مگر کبھی چینج نہ ہو سکے. یس اٹ از دا توفیق آف اللہ سبحانہ وتعالی نو ڈاؤٹ بٹ اٹ از این ایٹیٹیوڈ. یاد رکھیں یہ ایٹیٹیوڈ کی بات ہے, یہ کریج کی بات ہے, یہ ایک لائف سٹائل کی بات ہوتی ہے. I don't see anyone standing up and conquering the half of the world, right? It's all about the attitude and personality that matters. اور ہم لوگوں کے انفارچونیٹلی گولز ہے ہی نہیں. گولز ہونا تو دور کی بات, ان کو نہ اچیو کر پانا دور کی بات. ہمارے گولز ہیں ہی نہیں. ہمارا تو ایڈ ہاک بیسس پہ دن چلا ہوتا ہے کہ چلو وہی جیسے میں نے کہا کہ اب پیدا ہو ہی گئے ہیں تو زندگی کو جی لیتے ہیں. So we open Netflix and watch ہاں جی کون سی IMDb پہ موویز کی ریٹنگ چل رہی ہے تو موویز دیکھنا شروع کر دی. کبھی اسکوئڈ گیم لگا لی, کبھی گیمنگ شروع کر دی, کبھی PUBG, کبھی فورٹ نائٹ, کبھی کیا کچھ کر رہے ہیں. اسپائڈر مین آ گئی تو اسپائڈر مین دیکھ لی. بس بیٹھے ہیں ایڈ ہاک بیسس پہ کہ مسلمز آر نیور لائک دیٹ, نیور لائک دیٹ. So I ask you a question, how did you spend your last 12 months? How did you spend your last 12 months? Were those last 12 months as you planned یا نہیں؟ اگر تو آپ کو دل سے جواب ملے نا یار نہیں یار, تو پھر حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب آج کر لیں, آج اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. شفل یور کارڈز, میک اے ویژن فار یور لائف رائٹ ناؤ بفور آپ کا حساب کیا جائے. Ask yourself this question before sleeping tonight. Did my relation with Allah increase? Did my ta'alluq with Quran increase? Has my salah improved? The amount of charity I used to give 1 year before, last year, has it increased? میری فزیکل ہیلتھ کیسی ہے, بہتر ہوئی ہے یا مزید ڈیٹوریٹ ہوئی ہے؟ میرا وائف سے ریلیشن شپ, میرا ماں باپ سے ریلیشن شپ کیسا ہے, بہتر ہوا ہے یا مزید کمزور ہوا ہے؟ آسک یور سیلف. اگر بہتری کی طرف نہیں جا رہا تو پھر ہم خسارے میں ہیں. ایک مسلمان کا اگر آنے والا دن آج سے بہتر نہیں ہے اور آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو ہم لوگ خسارے میں ہیں. اسلام از آل اباؤٹ پرسنل گروتھ گائز, اچیونگ ایکسیلنس, احسان جس کو ہم بولتے ہیں. اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, بی ایکسیلنٹ. یعنی مومنین سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو those who aspire to become great people. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, Allah loves those who are excellent. So اگر آپ کو آج ڈاکٹر بتا دے کہ you have only 6 months to live, or maybe you have 3 months to live, خدا نہ خواستہ والعیاذ باللہ کوئی ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی ہے, guys you have 3 months to live, will our life change, right? میں نے جس سے سوال پوچھا ہے نا اس نے کہا کہ جی میری زندگی بدل جائے گی. میں تو اپنی آخرت کے لیے اور بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے, ایون دنیا میں بھی اپنی اولاد کے لیے اور آخرت کے لیے کام کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, تم سب جانے والے اس دنیا سے, تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور سلف صالحین رحمہ اللہ وہ زندگی اس طرح گزارتے تھے کہ اگر وہ کہتے تھے, ان کے بارے میں لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ان کو پتا چل جائے نا کہ یہ کل مر جائیں گے, they would not be able to increase anything from their life. So how can I improve myself? How can I submit to Allah subhanahu wa ta'ala? How can I turn to Allah subhanahu wa ta'ala? How can I seek and find Allah subhanahu wa ta'ala? How can I increase in consciousness? Ask yourself, how can I increase in ibadat and improve my salah? So I'll talk about like 4 traits about successful people, right? Traits of successful people. Note them down. And ان کو روزانہ دیکھیں, ان پہ عمل کریں. Number 1, they have goals in life. They have goals in life. If you don't know what you want, you will get what you don't want. Let that sink in for a moment. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو exactly پتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے. That's why he prayed for Umar bin Khattab and Amr bin Hasham, یعنی ابو جہل, because he knew کہ I need people like Umar bin Khattab to achieve my vision. انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی. although ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہوتی, لیکن المؤمن کیس فطن, ایک مومن اسٹریٹجک ہوتا ہے, پلان کرتا ہے چیزوں کو. if you don't know where you are going, any road will take you there. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لاہور جانا چاہتے ہیں مگر پشاور والی بس میں بیٹھ جائیں. نہیں, آپ کو لاہور جائیں تو آپ کو لاہور والی بس میں بیٹھنا ہوگا.
So you should have goals in life and not just small goals, rather big goals in life. اللہ کی نے ہمیں بڑا امیجن کرنا سکھایا اور کہا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس. جب بھی جنت کا سوال کرنا فردوس کا سوال کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was a visionary man. خندق کا موقع ہے, پہاڑ ایک بڑا بولڈر آگے تھا, وہ ٹوٹ نہیں رہا, صحابہ نے بڑی ایفرٹ کی, اللہ کے نبی کو بلایا. لانگ سٹوری شارٹ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ زور سے مارا, اور جب پہلی دفعہ مارا چنگاریاں نکلی اور کہتے ہیں روم فتح ہو گیا. روم, اللہ سپر پاور. امیجن کوئی چھوٹا سا شہر ہے کسی ملک کا, ابھی تو خیر ملک بڑی بات ہے, کوئی چھوٹا سا کنٹری ہے کہ جس کے ٹوٹلی کچھ ہنڈریڈز میں لوگ ہیں یا تھاؤزنڈز میں ہیں, فیو تھاؤزنڈ, لائک 2-3,000 لوگ ہیں, اور وہاں کا کوئی شخص ہے وہ کہے کہ چائنا فتح ہو گیا, امریکہ فتح ہو گیا, رشیا فتح ہو گیا اگلے کچھ ہی سالوں میں. What would you say? اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں تاکہ وہ اینیمی آ نہ سکے. بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پہ. صحابہ کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے, انہوں نے بھی ایک پتھر باندھا ہوا ہے. خوف و ہراس کا عالم ہے. اللہ کے نبی بڑا سوچنا سکھا رہے ہیں کہ روم فتح ہو گیا. دوبارہ ضرب ماری اور کہا پرشیا تمہارا ہے. دوبارہ ضرب ماری اور کہا شام تمہارا ہے. خباب بن ارت آئے ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ لنا, آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو کچھ نصیحت کی کہ صبر کرو, جلد بازی نہ کرو. اور پھر کیا کہا کہ جو میں دین لے کے آیا ہوں نا, جو تمہارا اسلام ہے, تمہارا دین ہے, وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گا. یا اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسے نافذ کر کے رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام ادیان پہ یہ غالب آئے گا. اللہ کا وعدہ ہے انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون, کہ تمہارا جو دین ہے, یعنی جو میرا لشکر ہے, مسلمان غالب آ کے رہیں گے. چاہے جتنے مرضی لوگ اسلام کو روکنا چاہیں اور پاکستان کو لبرل سٹیٹ بنانا چاہیں یا اسلام سے دشمنی کریں, وہ ختم ہو جائیں گے, وہ مر مٹ جائیں گے, ان کی نسلیں ان کو یاد نہیں کریں گی, مگر اسلام غالب آ کے رہے گا. جیسے آپ نے گولڈ فش دیکھی ہوگی, اباؤٹ تھنکنگ بگ, رائٹ؟ گولڈ فش کا سائز تقریباً اتنا ہوتا ہے یا اتنا ہوتا ہے, رائٹ؟ لیکن آپ اس کو ایکویریم سے نکال کے دریا میں پھینک دیں تو the goldfish grows 5 to 7 times bigger its size, اتنی بڑی ہو جاتی ہے. لیکن ایکویریم میں ساری زندگی اتنی سے گزار کے مر بھی جاتی ہے. As the goldfish cannot exceed the size of its tank, اسی طرح سے you and me cannot exceed the size of our thinking. اگر ہماری سوچ جہاں تک ہے تو ہم کبھی بھی اس سے اوپر نہیں جائیں گے, ہم یہیں تک رک جائیں گے آگے. جیسا گولڈ فش اپنے ٹینک سے بڑی نہیں ہو سکتی, ہم اپنی سوچ سے آگے کبھی نہیں جا سکتے. So we have to think big in life. We have to imagine and plan big if we want to achieve Jannah and if we want to achieve big things. So what you have to do is to take risks in life. If you don't take big risks, you can't achieve big rewards. اور یہ اللہ سے توکل ڈیولپ کرنے سے آتا ہے. ڈر کے جینا بھی کوئی جینا ہے, ٹھیک. دوسری چیز امپورٹنٹ, they take responsibility for their life. They don't give excuses کہ نہیں جی نہیں, دیکھیں میں تو بیچ کی اولاد تھی, مجھے کبھی رسپانسبلٹیز نہیں ملی, نہیں دیکھیں نا مجھے کبھی پیرنٹس نے ایکسپوجر نہیں دیا, میں تو فلاں کاسٹ کا تھا, میں تو لکس میں ایسا تھا, مجھے تو ایجوکیشن سے نہیں ملی. They don't suffer from this disease of excusitis کہ لوگوں کو بلیم کرنا اور ایکسکیوزز دینا. No, not at all. They learn how to do things and when they fail, they learn a way how not to do things. جیسے تھامس ایڈیسن نے کہا تھا نا کہ میں 999 times fail ہوا, but I don't call myself a failure. I learned 999 lessons how not to make a bulb. It's the attitude that counts. It's the way you look at things. So they learn the lesson and move on. And then you decide what to do right now, because experiences بہت کچھ سکھاتے ہیں. آپ احد کی کیس اسٹڈی کو لے لیں, جب صحابہ نے وہ چھوڑا جو پہاڑی تھی چھوٹی سی, خالد بن ولید جو کہ گوریلا وارفیئر ایکسپرٹ تھے, and he was a strategist, اور آج تک کوئی بیٹل نہیں ہارے, پیچھے سے آئے ہیں مسلمانوں کو سینڈوچ کر دیا.
تو مسلمانوں نے بڑا یعنی نقصان اٹھایا, بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اب کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یعنی ان کو بلیم کیا کہ تمہاری وجہ سے ہم فیل ہوئے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, سب کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان پہ بڑے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت دل کے ہوتے نا یہ آپ سے آپ کے پاس نہ ہوتے, آپ سے آگے پیچھے ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, ان کو معاف کریں. ایکسپیرینس سے کیا سیکھیں, ان کو معاف کرنا. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان کے لیے توبہ کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور ان سے مشورہ بھی کریں, اور جب مشورہ ان سے کر لیں تو پھر کیا کریں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے آپ نے. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ متوکلین سے بہت محبت کرتا ہے. سو یو لرن لیسنز فار یور لائف ان ایوری بیڈ تھنگ اینڈ یو موو آن. یہ جو دنیا, لائف ول تھرو کرو بالز ایٹ یو. لائف از ناٹ مینٹ ٹو بی ایزی, بٹ جو زندگی جو پتھر پھینکتی ہے نا, یہ آپ کو گرانے کے لیے نہیں ہوتے, یہ آپ ان کو پکڑ کے اپنی روڈ بنائیں, اپنا راستہ بنائیں, اور ان پہ چڑھ کے اپنی گلوری کو بلڈ اپ کریں اللہ کی توفیق سے, اللہ سے مدد مانگ کے. سو جب بھی اللہ آپ کو نعمتوں سے نوازے, جان لیں کہ آپ پہ ٹیسٹ ہے. ایون وین یو آر ناٹ بینگ ٹیسٹڈ, یو آر اسٹل بینگ ٹیسٹڈ. اور جب نعمتیں آ رہی ہیں تو شکر کرنا ہے, بچ جانا ہے, اطاعت کرنے اللہ کی, گناہ نہیں کرنا ہے. اور جب مشکلات آ رہی ہیں تو پیشنس اختیار کرنا ہے. نمبر تھرڈ پوائنٹ is quickly, they have great self-discipline. It can only be developed with consistent use of discipline. Discipline is a habit. You have to do it again and again to practice it. So the definition of discipline is doing the right thing, whether you like it or not. صحیح کام کرنا. ڈسپلن یہ نہیں کہ آپ نے کچھ کام کرنا ہے بٹ آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ فنی کیٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یا آپ کریزی ایکسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں. گریٹ پیپل دے آر obsessed with self development. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن تک وحی نازل کی گئی, باقی ہر کسی کو علم سیکھنا پڑا ہے اور محنت کرنی پڑی ہے. علماء کے قدم میں بیٹھ, ایون صحابہ کو بھی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے علم سیکھنا پڑا ہے. سو ایفرٹ, obsession with self development انشاءاللہ تعالی. اور قرآن سے بہتر اور حدیث سے بہتر کون سی چیز ہے جو سیلف ڈیولپمنٹ فوکس کرتی ہے. یس آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ جو ڈفرینٹ سیلف ہیلپ کی بکس ہوتی ہیں نہ پڑھیں انشاءاللہ, لیکن بیسک جو قرآن و حدیث ہے جو آپ کی ڈسپلن, آپ کو پیراڈائم شفٹ کرتا ہے, وہ پڑھنا ضروری ہے. سو ڈونٹ بی ڈسٹریکٹڈ, اینڈ ایز اے سے the addiction to distraction is the death of creative production. سو آپ کی جو کریٹیوٹی ہے اٹ ڈائز وین یو آر ڈسٹریکٹڈ. ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ میسیجز آئے ہوئے ہیں, اور پھر آدھا گھنٹہ موبائل یوز کرنے کے بعد رکھتے ہیں, کہتے ہیں یار سبحان اللہ جس کام کے لیے میں نے فون اٹھایا تھا وہ تو میں نے کیا ہی نہیں. ڈسٹریکشنز. سو یو ہیو ٹو ہیو ڈسپلن. اگر ڈسپلن نہ ہوا یو ول سفر ان لائف. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یو ہیو ٹو سفر فرام ایدر آف ٹو پینز, دا پین آف ڈسپلن اور دا پین آف ریگریٹ. The pain of discipline weighs ounces and the pain of regret weighs tons. دونوں میں سے ایک سے گزر جائیں. یاد رکھیں, the price of regret is much heavier than the price of discipline. آپ کچھ بھی اچیو کرنا ہے آپ کو ڈسپلن چاہیے ہوگا لائف میں. آپ کو 6 پیکس اچیو کرنے ہیں, آپ ایک دن جم جائیں, صحیح ہارڈ ورک کریں, گھنٹہ لگائیں, 2 گھنٹے لگائیں, دوسرے دن تیسرے دن جائیں, آپ دیکھیں اپنے پیٹوں کوئی ایبز نہیں بنے ابھی تک یار, آپ جم چھوڑ دیں گے. جو کہتے ہیں یار میں 3 دن جم گیا ہوں بھائی, میں 2 گھنٹے میں نے جاگنگ اور ایکسرسائز کی ہے, جم لگایا ہے, تو میرے ابھی تک نہیں بنے. نہیں, ایسے نہیں بنتے. کنسسٹنسی اینڈ ڈسپلن کے ساتھ بنتے ہیں. بے شک آدھے گھنٹے کے لیے جائیں جم, لیکن روزانہ کی بیس پہ جائیں. یس 1 or 2 days off you can take them, but consistency. Fourth point, they manage their time really well. Really well. They plan in advance for their days and weeks and months and minutes and seconds. They value your time. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, وقت کی قسم کھائی ہے. اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی تعظیم, امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. اور صرف وقت کی نہیں کھائی بلکہ وقت کے پورشنز کی بھی کھائی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها.
اس وقت کے یعنی سب پورشنز کی بھی قسم کھائیے. دس مینز اٹس بگ. ہر چیز واپس آ جائے گی, یاد رکھیں. آپ کا گردہ فیل ہو گیا وہ بھی ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا, سرجری ہو جائے گی. آپ کے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, 3D پرنٹنگ آ گئی ہے, وہ چیز واپس آ جائے گی. لیور کین ری گرو, ہیئر ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں, لوگ اسٹیم سیلز سیو کر رہے ہیں. ایوری تھنگ کین کم بیک, بٹ واٹ کی ناٹ کم بیک از اے لاسٹ سیکنڈ اینڈ اے لاسٹ مومنٹ. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعدک. You are nothing but a number of days. مطلب طاہر بن جلیل is nothing but a few days. You watching me right now you are a number of days. When one day passes by, a part of you is gone. So make sure you write it really well. ایک بندے کی 75 years اگر ایج ہے, 25 سال سونے میں گزار دیتا ہے, وہ 10 سال کام کرتے گزار دیتا ہے, 9 سال ٹی وی میں گزار دیتا ہے, 3 سال ایٹنگ میں. یہ میں ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میں اپنے سے نہیں کوٹ کر رہا. ریسرچ 3 سال اس کی ایٹنگ میں, بریک فاسٹ لنچ اینڈ ڈنر, یا اگر 2 meals بھی کرتا ہے, اٹ ٹیکس اراؤنڈ ہاف این آور. 3 سال اس کی ایٹنگ میں گزر جاتے ہیں. سو دا سلف صالحین یوز ٹو ویلیو دیئر ٹائم الاٹ, بہت زیادہ. Ask yourself کہ what will the world miss out if you did not exist. اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور دنیا کو فرق ہی نہ پڑے تو پھر کیسی زندگی گزاری آپ نے. I'm not saying to do your efforts for this دنیا, not at all. وہ سب سے بڑا لوزر ہے جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. لوگوں کو بینیفٹ پہنچانے والا مسلمان سب سے بہترین ہے. What legacy do you wish to leave behind when you leave? So do the right thing right now, at the right time, in the right way. Imagine میرا اگر سیل فون گر کے ٹوٹ جاتا ہے اور اسکرین بھی خراب ہو جاتی ہے اور سارا, تو مجھے کتنا دکھ ہوگا, رائٹ. لیکن اگر مجھے چوتھے محلے سے ایک اماں جی بتاتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے بیٹا وہ انکل شکور جو تھے وہ چلے گئے اس دنیا سے, اوہ انا للہ, کون سے انکل شکور, اچھا وہ جو تھے, اچھا ٹھیک ہے. کیا مجھے ان کے جانے پہ زیادہ دکھ ہوا یا موبائل گرنے پہ زیادہ دکھ ہوا؟ آئی نیور نیو انکل شکور, لیکن موبائل گرنے پہ زیادہ دکھ ہوا مجھے. کیوں؟ بیکاز اٹ ہیز ویلیو ان مائی لائف, اور انکل شکور نیور ایڈڈ ویلیو ان مائی لائف. سو یاد رکھیں جو چیز کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتی ہے نا وہ قیمتی بن جاتی ہے. اگر آپ بھی آج کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ نہیں کر کے چلے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر آپ آئیں گے اور جائیں گے, یو ول ایڈ nothing to this earth except a grave. So work really hard, right? So if you don't know what you want, you will get what you don't want, جس نے کہا تھا. اللہ کی فرمائے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثریت لوگ ضائع کرتے ہیں, ایک فری ٹائم اور ایک صحت. رسول اللہ نے کہا تھا کہ ٹیک بینیفٹ آف 5 before 5, your youth, your health, your time, your richness, your life. اس سے پہلے کہ سب چلا جائے. So we have to work really hard. So whenever you are free, worship Allah as much as you can. Plan for your dunya and akhirah as much as you can, and set a vision for your life. اس دنیا کے لیے اتنا کام کریں جتنا اس میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنا کام کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے. And the parable of this dunya and the akhirah is like, سمندر میں ابھی ریسنٹلی کراچی سے جب آئے تو ایک ہیوج سی, اس دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سمندر میں ایک انگلی ڈبوئی اور پھر جو قطرہ ہاتھ پہ لگا ہوا تھا وہ دنیا کی زندگی, اور وہ سمندر آخرت کی زندگی ہے. So work for the hereafter. کتنے لیکچرز اور سنیں گے ہم, کتنے نصیحتیں اور سنیں گے, کتنی باتیں ہم اور سنیں گے. Ideal circumstances will never come in your letter box, یاد رکھیں. You have to make them. You will have to engineer them to worship Allah subhanahu wa ta'ala with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Try it out. یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ چیخ اور چکا رہے ہوں گے اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو کہہ رہے ہوں یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا, کچھ کر دیتا. آپ کو یاد رکھیں ہر انسان جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ ندامت ہوگی قیامت کے دن. جو گناہگار ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش نیکیاں کر کے آتے, جو نیکوکار ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش مزید کر کے آ جاتے ہیں. اور امیجن جو فیل ہو جائے نیکیاں کرنے میں اور اللہ کو خوش کرنے میں, what a greater regret can be in life
than failing to impress the King, Allah Jalla wa Ala. What greater regret can be in life than failing in the test in front of Ar-Rahman? What greater regret can be in life than missing out the prize which is Jannah? What greater regret can be in life when you're shown your place in Jannah but you end up in Jahannam? اللہ نے فرمایا کہ لا يدخل احد الجنہ، تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا الا اوری مقعد من النار لو اساء لیزداد شکرا، تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تب تک جب تک اس کو جہنم کا ٹھکانہ نہ دکھایا جائے اسی انسان کا کہ اگر تم گناہ کر کے آتے تو تم یہاں پہ ہوتے، اگر تم اپنے ٹائم کو ویسٹ کر کے آتے اور کچھ نہ کر کے آتے تو تم یہاں پہ ہوتے، تاکہ وہ لیزداد شکرا، تاکہ وہ شکر میں مزید بڑھ جائے. ولا يدخل النار، اور کوئی بھی نار میں آگ میں داخل نہیں ہوگا احد الا اوری مقعده من الجنہ لو احسن لیکون علیہ حسرہ، تمہیں سے کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کو اس کا ٹھکانہ جنت میں نہ دکھا دیا جائے کہ اگر تو نیک اعمال کر کے آتا اور اچھے عمل کر کے آتا تو یہ دیکھ جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوتا، اگر تم نے کبھی نہیں کیا تو تم جا رہے اس دنیا سے. سو کنسسٹنسی آن ڈوئنگ گڈ ڈیڈز از دا کی. اللہ نے فرمایا کہ احب الاعمال اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ کو جو سب سے بہترین اعمال لگتے ہیں وہ اعمال ہیں جو تھوڑے ہی ہوئے کہ ہمیشہ کیے جائیں. سو the last point is consistency. اور میں ایک بات سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. ام حبیبہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے رسول نے سنا کہ جو شخص 12 رکعتیں پڑھتا ہے دن میں اس کا جنت میں گھر بنے گا، یعنی سنن رواتب، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکھتے ہیں جن کو ہم سنن رواتب بولتے ہیں. ام حبیبہ نے جب سے یہ سنا اللہ کے نبی سے موت تک انہوں نے نہیں چھوڑی کنسسٹنسی. ان سے سنا عباسہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے جب سے یہ حدیث ایک دفعہ سنی انہوں نے اپنی موت تک کبھی نہیں چھوڑی ہے. ان سے سنا عمر بن العاص نے، کہتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا میں نے کبھی یہ نہیں چھوڑی، اور جو لوگوں نے ان کو دیکھا کہتے ہیں آج تک انہوں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. ایک دفعہ سنی یہ حدیث. ان سے سنا نعمان بن سالم نے، یہ تابعین اور تبع تابعین، یہ جنریشنز ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنی میں نے آج تک اس حدیث میں عمل کرنا نہیں چھوڑا. اور ہم لوگوں نے کتنی دفعہ یہ حدیث سنی ہے لائف میں، بٹ ہماری کتنی ہی سنتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. سو کنسسٹنسی از دا کی. بے شک اپنی لائف میں دن میں 5 کام کریں لیکن کنسسٹنسی کی بیسس پہ کریں. میں نے اپنی لائف کا کریکٹ بتاؤں میں آپ کو، وین ایور پیپل آر اوور آپٹیمسٹک ان میکنگ ٹائم ایسٹیمیشنز اینڈ میکنگ پلانز، رائٹ، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے پلانز، بہت ٹائٹ اسکیڈول بنا لیتے ہیں. دس از پلاننگ فیلیسی کہ جس میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اچھا کسی کی کال بھی آ سکتی ہے جو آدھا گھنٹہ میرا لے لے، کوئی ایکسیڈنٹ بھی کسی کا ہو سکتا ہے جہاں مجھے جانا پڑ جائے، کسی کی وفات بھی ہو سکتی ہے. بے شک اپنے 5 لائف رولز بنائیں، 5 ڈیلی رولز بنائیں، پرابلی کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے، مے بی 7 بنائیں، مے بی کسی کے 4 بنائیں، لیکن آئی وڈ سجیسٹ 5 جن کو روزانہ کی بیسس پہ کریں، ان کو ٹائم دیں. فار ایگزامپل اف یو ہیو ٹو ڈو اے سرٹن بزنس، ڈو اٹ آن ڈیلی بیسس. If you have to memorize the Quran, do it on daily basis. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں سے اگر گزرتے ہوئے روزانہ کسی بھی جگہ جاتے ہوئے ایک درخت آئے اور میں وہاں پہ رک کے روزانہ اس کو 5 strikes کروں اور میں چلا جاؤں، one day the tree will fall. لیکن اگر میں بیٹھا رہا ہوں کہ یار میں کوئی ایک دن چھٹی کا نکالوں گا اور میں جاؤں گا اس درخت کو میں سارا دن اس پہ محنت گرا کے آؤں گا، probably I'll never do it. So do activities on regular and consistent basis, and inshallah ta'ala after a few days or a few months you'll be an expert in that inshallah ta'ala. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا بابرکت بنائے، پروڈکٹیو بنائے، اور ہمارے آنے والے جو اوقات ہیں اور ساعات ہیں، جو ٹائمز اور سیکنڈز اور منٹس ہیں، ان کو بابرکت بنائے، اور ہم سے بہترین دین کا کام لے لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے،
اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے اللہ اپنی جنتوں میں داخل کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.